مورل ٹاؤن میں نون لیگ کی سینٹر ورکنگ کمیٹی کا اجلاس اس وقت جاری ہے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس سے خطاب کر رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج پھر مجھے آپ سے ملایا ہے اور میں آپ کو اپنی آنکھوں سے سامنے بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ اس لحاظ سے تو میں بہت خوش ہوں، لیکن کہتے ہیں نا کہ اور بھی غم ہیں زمانے میں محبت کے سوا۔ تو جب چاروں طرف ملک کے اوپر نظر ڈالتا ہوں تو دل بڑا غمگین ہوتا ہے، دکھ اور تکلیفیں محسوس کرتا ہوں۔ ہم کیا تھے، کہاں جا رہے تھے اور آج کہاں ہیں اور کدھر جا رہے ہیں۔ ایک زمین آسمان کا فرق دیکھتا ہوں میں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آنن فانن ایسا کیوں کر ہو گیا۔ کتنے خوشحال تھے لوگ 2018 تک۔ ہماری حکومت 2013 سے لے کے 2018 تک رہی ہے، اور میں آپ کی دعاؤں سے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور آپ کی سپورٹ سے میں 2013 سے لے کے 2017 تک میں وزیر اعظم رہا، اور بھرپور طریقے سے میں نے اور میری ٹیم نے جو یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے اور جو یہاں پر اس وقت موجود نہیں ہے، مثلا شہباز شریف صاحب جو اس وقت جیل میں ہے، ناکردہ گناہوں کی سزا میں جیل میں ہے، یعنی محنت کر کے، خدمت کر کے پاکستان کا نقشہ بدل رہے تھے۔ بھائی یہ سب چیزیں جو ہیں یہ تاریخ کی بات ہے، کوئی میں زبانی جمع خرچ نہیں کر رہا، یہ لفاظی نہیں ہے۔ آپ نے خود مشاہدہ کیا ہے ہمارے کاموں کا اور ہماری حکومت کا، ہمارے اللہ کے فضل و کرم سے جو ہم نے کارنامے کیے ہیں ملک میں، ہم نے تو ہر سیکٹر میں کیے ہیں۔ یہ اللہ کا خاص کرم ہے، اور مجھے بھی کئی دفعہ سمجھ نہیں آتی کہ الحمدللہ ان 4 سالوں میں بھائی، 3-4 سالوں میں اتنے منصوبے اللہ نے ہم سے لگوا دیے کہ بجلی بھی آ گئی، دہشت گردی بھی ختم ہو گئی، اکانومی بھی آسمان کی طرف جانا شروع ہو گئی، غربت کا خاتمہ ہو رہا تھا، سوئی گیس بھی آ گئی، یعنی گیس بھی آ گئی، اور روزگار بھی لوگوں کو ملنا شروع ہو گیا۔ پاکستان G20 میں شامل ہونے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ G20 آپ کو معلوم ہے نا، دنیا کے 20 سب سے طاقتور ملکوں میں پاکستان نے شامل ہونا تھا۔ ایشین ٹائیگر تو ہم بن ہی چکے تھے اور اس طرف بڑھ رہے تھے۔ پورے ایشیا میں اللہ کے فضل و کرم سے، ساؤتھ ایشیا میں ساؤتھ ایشیا کی بات کر رہا ہوں کہ ساؤتھ ایشیا میں ہم ایک کہنے کے ٹائیگر کی حیثیت اختیار کر لی تھی، اور پھر اس طرف ہم بڑھ رہے تھے اور دنیا ایکنالج کر رہی تھی، دنیا بھر پاکستان کی ترقی کی تعریف کر رہی تھی۔ میں یہ اپنے منہ سے الفاظ نہیں کہہ رہا، آپ لوگ وٹنس ہیں، پوری قوم وٹنس ہے، اور پھر دنوں میں، ہفتوں میں، سالوں میں نہیں، جیسے یہ PRT پشاور کا منصوبہ جو پچھلے 6 سال سے ابھی تک پروان نہیں چڑھ سکا، اور آج بھی کہیں آگ لگ جاتی ہے، بسیں جل جاتی ہیں، چھتیں ٹوٹ جاتی ہیں، بلڈنگ ٹوٹ جاتی ہے، لفٹوں کو نقصان ہو جاتا ہے،
اور کتنا پیسہ خرچ آیا؟ ہمارے 3 منصوبوں پر جو بی آر ٹی کے منصوبے ہیں، لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی اور ملتان، سب کو ملا لیں، ان تینوں سے زیادہ پشاور پہ خرچہ آیا ہے. میرا یہ اندازہ ہے، شاید کو 5-10% اوپر نیچے ہو سکتا ہے تو ہو جائے. ان تینوں منصوبوں سے میرے خیال میں زیادہ رقم صرف پشاور کے منصوبے پہ لگی ہے، اور آج تک وہ چل نہیں سکا. ہم نے اپنے منصوبے 1-1 سال میں، 1.5 سال میں شروع بھی کر دیے، چلا دیے. بجلی کے کارخانے ہم نے 1.5 سال میں مکمل کیے. یہ سپیڈ کبھی پاکستان کی ترقی کی آپ نے دیکھی ہے پہلے؟ کبھی نہیں دیکھی ہوگی. میرا دعویٰ ہے کبھی یہ سپیڈ آپ نے نہیں دیکھی ہوگی کہ اتنے بڑے بڑے بجلی کے کارخانے اللہ کے فضل و کرم سے 1.5 سال میں، 2 سال میں مکمل ہو رہے ہیں. بھائی یہ جن ہے جو بنا رہے ہیں، ہم لوگ بنا رہے تھے اللہ کے فضل و کرم سے. قوم کی دعائیں ہمارے ساتھ تھی، اور ہر سیکٹر میں اللہ کے فضل و کرم سے اسی طرح سے کام ہو رہا تھا. جا کے دیکھیں منصوبے، جو گیس کے منصوبے جو بن رہے تھے ہمارے، اور جو گیس یعنی کراچی پورٹ کے اوپر جو ہے وہ جو ہم نے وہ لگائے وہاں پہ ان کے منصوبے، وہ اپنی مثال آپ رکھتے ہیں. پاکستان میں گیس بھی آ گئی، بجلی بھی آ گئی، دہشت گردی بھی ختم ہو گئی، پاکستان کی اکانومی بھی چل پڑی. 5.8% گروتھ ریٹ تھا ہمارا، 5.8%. اور آج کتنا ہے ذرا آپ بتائیں کتنا ہے؟ آج مائنس ہے، مائنس سنا ہے 1.4 پہ ہونے والا ہے. ابھی تو یہ -0.4 کی بات کر رہے ہیں، لیکن یہ -1.4 پہ جائے گا. زمین آسمان کا فرق ہے، زمین آسمان کا. ہمارے زمانے میں، وہ پہلے والا جو لوگوں کو میں دیکھ رہا تھا، ہمارے زمانے میں روپیہ 100 روپے، $1 100 کے لگ بھگ تھا. وہ تو ہمارے آنے سے پہلے ڈالر ذرا بڑھ گیا تھا. اگر ہم بر وقت اور ذرا بر وقت آ جاتے، شاید یہ 100 روپے پہ نہ پہنچتا. ہم اور اس کو کم کر دیتے، ہم نے کیا بھی تھا اس کو کم. یہاں پہ ڈار صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اس وقت اجلاس اٹینڈ کر رہے ہیں. پوچھیں ان سے، روز ہماری روپے پہ بات ہوتی تھی کہ روپیہ نہیں گرنا چاہیے. ہماری بہت ساری مجبوریاں بھی تھیں، مشکلات بھی تھیں، لیکن ہم نے روپے کو قابو میں رکھا. 4 سال قابو میں رکھا. روپے سے مجھے یاد آتا ہے کہ جب میں نے کہا کہ 4 سال قابو میں رکھا، ہم نے اجناس کی، زرعی اجناس کی، روزمرہ کی اشیاء کی قیمتوں کو بھی 5 سال ہم نے کنٹرول میں رکھا، بڑھنے نہیں دیا. جب ہم آئے تھے 50 روپے چینی کا ریٹ تھا فی کلو، ہم 50 پہ ہی چھوڑ کے گئے. پوچھیں اس سلیکٹڈ وزیر اعظم کو، اس نے پچھلے 2 سالوں میں 50 سے 100 روپے چینی کیوں کر دی؟ کوئی پوچھو. آپ نہیں بتا سکتے اس سوال کا جواب، تو غریبوں سے پوچھو جن کے چولہے بند ہو گئے. ان غریبوں سے پوچھو جو آج آٹا نہیں خرید سکتے، جن کے گھر کے اندر فاقہ کشی ہو رہی ہے، فاقہ کشی ہو رہی ہے، جن کے بچے سکولوں میں نہیں جا سکتے کہ یا وہ روٹی کھائیں گے یا وہ پھر سکول جائیں گے، یا وہ روٹی کھائیں گے یا بجلی کا بل دیں گے جو بم بن کے ان کے سروں پر گرتا ہے، یا وہ سوئی گیس کا بل دیں گے. وہ روٹی کھائیں گے یا اپنے علاج معالجے کے لیے وہ دوائیاں خریدیں گے جو آج ان کی پہنچ سے باہر ہو گئی ہیں. یہ کسی نے اس کا اندازہ لگایا ہے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے کہ ان کی زندگی کتنی اجیرن ہو چکی ہے، اور وہ کس طرح سے دن رات گزارتے ہیں اس ملک کے اندر جو ہم نے خدا کے نام پہ ہم نے حاصل کیا تھا. یہ ریاست مدینہ
کی بات کرتے ہیں ریاست مدینہ ایسی ہوتی ہے؟ اتنے اتنے بڑے بڑے دعوے بھائی، ڈر لگتا ہے انسان کو جب وہ اتنی بڑے بڑے ٹال کلیمز کرتا ہے کہ ہم ریاست مدینہ بنا دیں گے، اور حال یہ ہے کہ پاکستان کے اندر آج کل لوگ سکون سے سو نہیں سکتے. جو کچھ لا اینڈ آرڈر کا حال ہے، آج آپ نے پھر دیکھ لیا ہوگا، سن لیا ہوگا کہ آج ایک پاکستان کی بیٹی کے ساتھ ملتان میں کیا سلوک کیا گیا ہے. چند دن پہلے یہ موٹر وے پہ کیا سلوک کیا گیا تھا. اور پھر یہ مجرم دندناتے پھرتے ہیں. مجال تھی ان مجرموں کی کہ ہمارے زمانے میں کچھ سر بھی اٹھا جائے. مجال تھی ان کرمنلز کی کہ یہ کوئی دندناتے پھرے. اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے ہر چیز کو کنٹرول رکھ کیا ہوتا، عوام کی دل و جان کے ساتھ خدمت کر رہے تھے. اور میں نے آپ کو بتایا ہے، یار بند کریں اس کو، اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اتنے بڑے بڑے مسئلے حل کیے. بھائی یہ صرف اکانومی میں نہیں، اقتصادی فیلڈ میں نہیں. آپ جانتے ہیں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم نے دفاعی سیکٹر میں بھی، دفاعی فرنٹ پر بھی ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کو ناقابل تسخیر بنایا. تو ہے کہ اس بات سے انکار کر سکتا ہوں؟ آج کل تو آپ کو یہاں پر 4 ملک نہیں ملتے جو آپ کو سپورٹ کریں اپنے مسائل کے اوپر. میں اب نام نہیں لینا چاہتا، دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے. ایک ریزولوشن کو پاس نہیں آپ کروا سکتے، اور آپ 51 ملکوں میں آپ کو کوئی ایسے اتنے ملک بھی نہیں ملتے کہ آپ اس کو ٹیبل کر سکیں. کیا باتیں کرتے ہیں آپ؟ بیڑا غرق کر دیا آپ نے پاکستان کا، بیڑا غرق کر دیا آپ نے کشمیر کا. آپ نے، اور صرف میں کشمیر کا سفیر، میں کشمیر کا امبیسڈر. کہاں گئی تمہاری سفارت؟ کہاں گئی تمہاری امبیسڈری؟ کون سے دعوے تم کرتے تھے؟ آپ نے تو ملک کو تباہ و برباد کر دیا ہر سیکٹر میں، ہر فیلڈ میں. آج مجھ سے پوچھو، میں بھی تنگ ہوں. یہ جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب تنگ ہیں. غریبوں کی جھونپڑیوں میں جاؤ، ان کی جھوکیوں میں جاؤ، وہ بھی تنگ ہیں. وہ بھی پتہ نہیں کیسے زندگی گزار رہے ہیں. پوچھو جا کے ان کے کیا جذبات ہیں. ان کے بچوں سے پوچھو جا کے کیا ان کو تن ڈھانپنے کے لیے کپڑے ملتے ہیں؟ تن ڈھانپنے کے لیے کیا کپڑے میسر ہیں؟ پوچھو ذرا ان سے. عید آتی ہے، اب عید پہ بچے روتے ہیں کہ ابو ہمیں نیا جوتا لے دے. نئے جوتے کے لیے پیسے نہیں ہیں لے کے دینے کے لیے بچوں کو. نئے کپڑے لے کے دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں بچوں کو. عید پہ بھی ان کو یہی فکر ہوتی ہے کہ ہم کھانا کہاں سے کھائیں گے. عید والے دن بھی یہ فکر ان کو نہیں چھوڑتا. اور آپ کہتے ہیں ہم 1 کروڑ نوکریاں دیں گے. کہاں ہے وہ 1 کروڑ نوکریاں؟ کہاں وہ بلند بام دعوے؟ آپ 1 کروڑ نوکریاں چھوڑو، 1.5 کروڑ بندہ آج بے روزگار ہو چکا ہے پرواہ آپ کو ان کی؟ کیا سوچتے ہیں آپ؟ کہاں ہیں آپ؟ اور آپ کو لانے والے کہاں ہیں؟ کدھر ہیں وہ؟ جواب دیں اس قوم کو، لانے والے بھی جواب دیں. بھائی میں نے تو چند دن پہلے کہا تھا، میں نے کہا بھائی اس عمران خان سے ہمارا مقابلہ نہیں ہے، اس کو ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے. یہ تو ایک سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے، لا کے بٹھا دیا آپ نے، اس ملک میں مسلط کر دیا آپ نے، ہمارے سروں پہ مسلط کر دیا ہے. یہ سوغات جو لے کر آئے ہیں وہ بتائیں ہمیں، یہ سوغات کس خوشی میں آپ نے اس قوم پہ مسلط کی ہے؟ وہ بتائیں ہمیں کہ انہوں نے یہ سب کام کیوں کیا ہے؟ کیوں الیکشن چوری کیا؟ کیوں پاکستان کے عوام کا مینڈیٹ چوری کیا؟ یہ باتیں ایک نہ ایک دن منظر پہ آنی تھی. میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اپنا جو ہے وہ اس معاملے میں اپنے جو ہے وہ جذبات کو ان پہ کنٹرول میرا جو ہے وہ ختم ہو جائے. لیکن پاکستان کے موجودہ حالات کو دیکھ کر میں اب خاموش نہیں رہ سکتا.
میں چپ نہیں رہ سکتا اور مجھے کوئی چپ کرانے کی کوشش بھی نہ کرے, کیونکہ میں چپ نہیں ہوں گا. میں یہ یقین دیتا ہوں کہ میرا ملک دعاؤں بتا دے رہا ہوں اور میں آپ کو جاتا ہوں. یقین ہے. یہ سب سے پہلے نعرہ لگا رہے ہیں آپ, نعرہ آپ لگائیں بالکل بڑے شوق سے, لیکن ذرا نعرہ لگانے سے پہلے کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں, اور جواب مجھے دینا پورے خلوص کے ساتھ اور دیانتداری کے ساتھ. مجھے ایسا نہیں جواب چاہیے جو صرف زبان سے آئے اور دل اس کا ساتھ نہ دے. اگر دل ساتھ دیتا ہے تو پھر مجھے جواب دو, دل ساتھ نہیں دیتا تو چپ رہو. جواب بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے, میں نہیں مانگتا آپ سے جواب. پاکستانی قوم اس کا جواب جانتی ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, ذرا آپ اپنے دماغ سے پوچھیں, دل سے پوچھیں. پہلے دل سے پوچھیں, بعد میں دماغ سے پوچھ لینا. کیا آپ کو, مجھے اور ہم سب کو تاریخ کے درست سمت پر کھڑے ہوتے ہوئے نظر آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ مجھے ذرا بالکل دل سے پوچھ کے ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ, ہمیں تاریخ کے درست سمت میں کھڑے ہوتے ہوئے نظر آنا چاہیے یا نہیں؟ جو سمجھتے آنا چاہیے ہاتھ کھڑا کرو. بس کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ہاتھ کھڑا کر دیا کافی ہے. آپ کا بہت شکریہ. تو بھائی میں, اگر آپ دل سے سمجھتے ہیں تو پھر جو میں باتیں کر رہا ہوں, جو میں علم بلند کر رہا ہوں, میرا ساتھ دو گے؟ اس سوال کا جواب بھی دل سے پوچھ کے بتاؤ, میرا ساتھ دو گے؟ اگر آپ دل سے ساتھ دو گے تو پھر میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں, انشاءاللہ I will never let you down. میں کبھی آپ کے ساتھ نہیں چھوڑوں گا انشاءاللہ. اور آپ انشاءاللہ مجھے اسٹیٹ فاسٹ پائیں گے انشاءاللہ. آپ مجھے اپنی نظریے پہ ہمیشہ مجھے قائم و دائم پائیں گے انشاءاللہ. مجھے کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے. آج میں اگر میدان میں نکلا ہوں اپنے ملک کو بچانے کے لیے, تو میں بالکل اپنی اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی کو یہ کردار آج ادا کرنا ہوگا. ہر پاکستانی کو, سب سے پہلے تو آپ کو, کیونکہ آپ پاکستان کے منتخب نمائندے ہیں, آپ پاکستان کے قومی اسمبلی کے ممبر ہیں. آپ کے پاس ان کی ووٹوں کی, ان کے کانفیڈنس کی, ان کی امانت کی, آپ کے پاس ہے ان کی امانت. اور سب سے پہلے تو یہ پھر آپ قوم سے بھی وعدہ لے سکتے ہیں. آپ سے پہلے مجھے وعدہ کرنا تھا, میں نے کر دیا آپ سے وعدہ, اور آج آپ وعدہ کریں گے, کل کو قوم انشاءاللہ ہمارے ساتھ وعدہ کرے گی. پھر دیکھنا کس طرح سے قوم آپ سے کندھے سے کندھا ملا کے آپ کے ساتھ چلے گی. میرا پورا یقین ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی تائید بھی ہمارے ساتھ ہوگی. تو آپ نے اس معاملے میں بڑا کلیئر ہیڈڈلی میرے ساتھ چلنا ہے, میں نے آپ کے ساتھ چلنا ہے. اور یقین کریں کہ پاکستان کے عوام آج آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. پاکستان کے عوام آج آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. وہ اپنے اس تمام مصیبتوں سے نجات چاہتے ہیں.
اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ اتنا لیٹ ہو گئے ہیں ان کا ساتھ دینے میں. اب آپ کو مزید تاخیر جو ہے اس کے آپ متحمل نہیں ہو سکتے. آپ کو بغیر تاخیر کے اپنا کام اور اپنا فرض ادا کرنا ہوگا. آج میں نے بتایا کہ کس طرح سے لوگ بیچارے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں. مجھے کوئی صاحب، میں آج ریپیٹ کر دیتا ہوں، مجھے ایک صاحب ملے یہاں لندن میں، پاکستان سے آئے ہوئے تھے. ان کی وہ کوئی امیر آدمی نہیں تھے، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ جی میں جانتا ہوں، ایسے ملازمین کو جانتا ہوں، سرکاری ملازمین ہیں، دیانتدار ہیں، اپنے بچوں کو پالتے ہیں، اسکول بھجواتے ہیں، بجلی کا بل دیتے ہیں، آنسوؤں سے جب بجلی کا بل آتا ہے تو ان کے آنسو نکلتے ہیں، اور اس کے بعد وہ سمجھ نہیں آتی کہ کدھر جائیں اور روتے ہیں. اس کے بعد بجلی کا بل جب دے دیتے ہیں تو بچوں کی اسکول کی فیس کا سوچتے ہیں کہ یہ کہاں سے دیں گے. فیس دے دیں، بچوں کو پڑھوائیں، یا پھر روٹی کھائیں. وہ کہتے ہیں دونوں میں سے ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم کس چیز کا انتخاب کریں. ہمارے زمانے میں تو یہ حال نہیں تھا. آج یہ حالات پیدا ہو چکے ہیں. یہ تو وہ کہنے لگے کہ اس کے بعد پھر اگر وہ روٹی کھاتے ہیں تو ان کے پاس سالن کے پیسے نہیں ہوتے، وہ پانی سے روٹی گیلی کر کے بھی کئی دفعہ کو کھانی پڑتی ہے، پانی سے. یہ تو ان لوگوں کا وہ حال بتا رہے تھے جن کے پاس چھوٹا موٹا روزگار ہے، جو بیچارے ابھی بھی تنخواہ لیتے ہیں، گھر کا کرایہ بھی دینا پڑتا ہے، اور پھر بچوں کے لیے دودھ کا انتظام بھی کرنا پڑتا ہے. تو روٹی پانی کے ساتھ کھاتے ہیں، پانی کے ساتھ کئی دن. سالن میسر نہیں ہے، گوشت تو دور کی بات ہے، مرغی تو دور کی بات ہے، پلاؤ تو شاید پتہ نہیں سال میں ایک مرتبہ بھی کھانا نصیب ہوتا ہے کہ نہیں. میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں. اور مجھے سمجھ میں آتی ہے. آج 30,000 روپیہ ذرا سامنے رکھیں، ان سب کی ضروریات کو سامنے رکھیں ٹیبل پہ. 30,000 روپے اس طرف رکھ دیں، یہ سب مسائل اس طرف رکھ دیں، ایک ایک کو بتائیں کہ اتنا اتنا پیسہ ان تمام چیزوں کو درکار ہے. اور اس کے بعد دیکھ لیں کہ جب آدھی چیزوں میں پہنچیں گے 30,000 روپیہ ختم ہو چکا ہوگا، اور باقی آدھی چیزوں کے لیے کیا کریں گے؟ بھیک مانگیں گے کسی سے جا کر، ادھار مانگیں گے کسی سے جا کر، چوری کریں گے، ڈاکہ ڈالیں گے. ایسے تو بہت سارے لوگ ہیں جو ڈاکہ نہیں ڈالنا چاہتے، ایسے تو بہت سارے لوگ ہیں جو چوری نہیں کرنا چاہتے، ایسے بہت خوددار لوگ ہیں جو بھیک نہیں مانگنا چاہتے. پھر کیا کریں؟ اگر ادھار دیں گے ان کا ضمیر گوارا نہیں کرتا، ان کی خودداری گوارا نہیں کرتی. لیکن اگر لیتے ہیں تو پھر ادا کیسے کریں گے؟ اگلے مہینے اور قرض چڑھے گا، اس سے اگلے مہینے اور قرض چڑھے گا، اس کے بعد کسی کا مکان بکے گا، کوئی بیمار ہو جاتا ہے، کسی کو خدا نہ خواستہ کینسر ہوتا ہے، کسی کو خدا نہ خواستہ گردوں کی بیماری ہوتی ہے. کیا کرے گا؟ اپنا مکان بیچے گا یا اپنا اثاثے بیچے گا، اور وہ اپنے ضروریات کو آنسوؤں کے ساتھ پورا کرنے کی کوشش کرے گا. ملک کے، اور ہم یہاں پر الیکشنوں کو چوری کرتے ہیں، جعلی مینڈیٹ لوگوں کو دلواتے ہیں، آپ کو ہرواتے ہیں. آپ جیتے ہوئے تھے، بہت ساری سیٹوں سے آپ جیتے ہوئے تھے، آپ جیتے ہوئے تھے، آپ کو ہروایا گیا، آپ کو شکست دلوائی گئی. آر ٹی ایس کو بند کر کے آپ کی سیٹیں ختم کی گئیں، اور ان کی سیٹیں آپ نے ان کو دلوائیں جو نہیں تھی، ان کی جو ہماری تھی. مجھے بتائیں کئی حلقوں میں اس قدر ووٹ مسترد ہوئے کہ ماضی کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. یہ بات میں سچ کہتا ہوں یا نہیں کہتا؟ اور ڈبل موریں لگی ہوئی تھی. وہ کیا تھا؟ سب کچھ آپ کے
पोलिंग एजेंट्स को पोलिंग स्टेशनों से बाहर निकाला गया या नहीं निकाला गया, और फिर पोलिंग निकाल कर उसके बाद फिर उनको खाली करवा कर उसके बाद डब्बे भर के आरटीएस को बंद करके कई घंटे उस सारा धांधली का प्रोसेस मुकम्मल करने के बाद आप अपना जो है वो इसको असेंबली में लाते हैं, कुछ वोट फाटा के आप तोड़ते हैं, कुछ एमक्यूएम को साथ मिलाते हैं, कुछ इंडिपेंडेंट साथ मोरे आप शामिल करवाते हैं। ये ट्रैक्टर वाले कौन लोग थे? कौन थे ट्रैक्टर वाले, जरा बताएं। ये ट्रैक्टर वाले वही लोग थे जिनकी मैं बात कर रहा हूं, और जो लाने वाले हैं ये उनका निशान था, और उनको आप लाते हैं और फिर सिर्फ 4 वोटों से इस सिलेक्टेड को आप वजीर आजम बनाते हैं, 4 वोटों से, फिर भी 4 वोटों से। तो ये हम इतनी आसानी के साथ ये तमाशा देखते रहे और कुछ बोले ना। हम गूंगे तो नहीं है, बहरे तो नहीं है, अंधे तो नहीं है। या तो हम अंधे हैं तो फिर ठीक है, या हम बहरे हैं तो फिर ठीक है, या गूंगे हैं तो फिर ठीक है। लेकिन अगर नहीं है और हमारा ज़मीर भी जाग रहा है और हमारा अल्लाह के फजल करम से जो सेल्फ रिस्पेक्ट जो है, खुददारी भी हमारी मौजूद है, तो फिर इन चीजों को देखना, इन चीजों को होते हुए देखना अपनी आंखों से और कानों से सुनना, तो फिर उसके बाद हम खामोश रहें। मैं नहीं समझता कि ये पाकिस्तानियत है। ये पाकिस्तानियत हरगिज नहीं है, नहीं है बिल्कुल। और देखें, मैं 3 दफा पाकिस्तान का वज़ीर आज़म रहा हूं। आज लंदन से बैठ के मैं आपसे बात कर रहा हूं, लंदन से बैठ के बात कर रहा हूं। 3 दफा मुल्क का वज़ीर आज़म लंदन से बैठ के बात करता है। और कल आपने देखा कि वहां कोर्ट ने मेरे खिलाफ क्या इरशादात फरमाए हैं, क्या कमेंट्स दिए हैं। अब किस तरह से बंदा जो है वो ये मैं एक कहे कि जनाब हमें इंसाफ मिलेगा, क्या इंसाफ मिलेगा? और पहले क्या इंसाफ मिला है? मोहम्मद बशीर की अदालत से वो कर्नल क्या कर रहा था बात वहां पे? वो कर्नल साहब जो वहां पे मोहम्मद बशीर की अदालत में गए, उन्होंने क्या जाके वहां पे बात की? मोहम्मद बशीर, उनका क्या काम था वहां जाने का? और उसके बाद फिर जो दूसरी अदालत जो है अरशद मलिक की, क्या कह गए अरशद मलिक साहब? आप बताएं, उनको फारिग कर दिया, वो तो चले गए घर। फैसला अभी तक मौजूद है, फैसला मुअत्तल नहीं हुआ, फैसला डिसमिस, वो डिसमिस हो गए, फैसला डिसमिस नहीं हुआ। ये है इंसाफ। और इस इंसाफ की आपने परसों जो है ना एक और झलक देखी है, जब शहबाज शरीफ साहब को पकड़ के सीधा जेल में ले गए। अभी तक उनको सुनना भी गवारा नहीं किया कि वो क्या कहते हैं अपने डिफेंस में, अपने दिफा में, अपने हक में वो क्या बात करते हैं, वो भी सुनना गवारा नहीं किया। और दूसरी तरफ भी आपको मालूम है ना, जनरल बाजवा जो आसिम बाजवा करोड़ों के एसेट्स अरसासे अमेरिका में बनाए पिछले 15-20 सालों में जी, अरबों के असासे बनाए हैं वहां पे अमेरिका में। और बच्चे जनाब कहते हैं वो उनकी अलग दास्तान है। और उसके बाद जब सारी बात खुल के आती है तो पता नहीं वो भी बाय म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगा, इस्तीफा देने जाते हैं। इमरान साहब कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, आप तो बहुत ईमानदार हैं, आपने तो कहाँ कोई गड़बड़ की होगी, हम सब आपके विटनेस है भाई, हम सब आपके गवाह हैं, आपने तो कोई गड़बड़ नहीं की, ये लें वापस लें, अपना इस्तीफा ले जाएं। ये म्यार है यहाँ पर ईमानदारी का और बेईमानी का पाकिस्तान के अंदर। ये सब लोग जो है ये
جو جدید پشتی جو یہاں پہ جو اپنے لوگ جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے اچھے ذرائع دے رکھے ہیں وہ سب کے سب بے ایمان ہیں، کیونکہ ان کا تعلق جو ہے نا وہ پارلیمنٹ سے ہے، وہ سیاسی پارٹی سے ہے، اور یہ لوگ یہ جو اپنا جنہوں نے اثاثے اربوں کے وہاں باہر بنائے یہ بنانے کے باوجود ایماندار ہیں. یار یہ معیار تو نہیں چلے گا یہاں پر. اور پھر آپ یہ توقع کریں کہ یہ معیار یہ ہو اور پھر نواز شریف خاموش رہے. نواز شریف اس مٹی کا نہیں بنا ہوا کہ جو تو اس طرح کے ڈبل سٹینڈرڈز کے اوپر خاموش رہے. میں نہیں ہوں گا خاموش، اور کوئی مجھے خاموش کرانے کی کوشش بھی نہ کرے، کوئی نہ کرے. اور میں آپ سے یعنی اتنے بے شمار لوگ ملک سے باہر اپنی نوکریاں کھو چکے ہیں، پاکستان میں نوکریاں کھو چکے ہیں، کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے. اور جیسے میں نے ابھی کہا کہ کیا کسی نے ان کی جا کے مزاج پرسی کی ہے؟ کسی نے ان کی خبر دی ہے؟ پوچھا ہے کہ آپ کس حال میں ہیں، آپ زندہ بھی ہیں یا نہیں؟ تو بھائی انہوں نے یہ سب، میں نے آپ کو بھی روزگار کی باتیں بتائی، پاکستان کے عوام کی مشکلات کی باتیں بتائی ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سب مشکلات کی ذمہ داری جو ہے وہ عمران خان پر تو عائد ہوتی ہے. لیکن بھائی میں بار بار کہتا ہوں، آپ بھی مجھ سے بہتر جانتے ہیں بہت سارے، اور آپ اس بات پہ آ جائیں اب آپ بھی، کہ اس کے اصل ذمہ دار جو ہیں وہ لوگ ہیں جو عمران خان ان کو لائیں. آج اس سب چیزوں کا حساب ان کو دینا ہوگا. اگر کوئی غریب بھوک سے مرتا ہے، لانے والے بتائیں کہ کیسے ہوا. اگر کسی کی عزت لٹتی ہے کسی اپنا موٹر وے کے نیچے یا ملتان میں، یہ بتائیں ہمیں لانے والے. اس کا اگر آپ ذمہ دار نہیں تو کون ذمہ دار ہے؟ ایک سٹوج ہے آپ کا جو آپ نے وزیر اعظم بنا کر یہاں پہ بٹھایا ہوا ہے. تو آپ ہیں لانے والے. اصل لوگ جنہوں نے الیکشن جیتا تو ان کو ہروانے والے آپ ہیں. آپ اس کا جواب دیں. آپ بتائیں لوگوں کو روٹی نہیں ملتی، آٹا مہنگا ہو گیا ہے، آپ ذمہ دار ہیں. چینی مہنگی ہوگی، آپ ذمہ دار ہیں. بجلی کے بل بم بن کے سروں پہ گرتے ہیں، آپ ذمہ دار ہیں. پاکستان کے لا اینڈ آرڈر کی بگڑتی صورتحال کے آپ ذمہ دار ہیں. معیشت تباہ و برباد ہو گئی، آپ ذمہ دار ہیں. روپیہ گر رہا ہے، آپ ذمہ دار ہیں. ہم $100 چھوڑ کے گئے تھے، آج 170 کا ڈالر ہو گیا ہے، آپ ذمہ دار ہیں. ساؤتھ ایشیا میں سب سے پسماندہ ملک اس وقت پاکستان ہے. ہم سب ایسے پوچھ لیتے ہیں عمران خان ذمہ دار ہے. کئی ڈرتے ہیں، نہیں بات کرتے، یا ڈرتے تھے نہیں کرتے تھے بات. اب نہیں بھائی، اب نہیں، اب آپ ذمہ دار ہیں. یہ ڈالر جو اتنا مہنگا ہو گیا ہے، روپیہ مٹی میں مل گیا ہے، آپ ذمہ دار ہیں. آپ کا یہ بندہ جس کو آپ لے کے آئے ہیں، جو سوغات آپ نے ہمیں دی ہے، اس کے لیے آپ ذمہ دار ہیں. اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے عوام کا مینڈیٹ چوری کیا، الیکشنوں میں دھاندلی کی، اور مسلم لیگ جیسے کہ میں نے پہلے کا الیکشن جیت چکی تھی، آر ٹی ایس کے ذریعے سے ہروایا گیا، اور پھر اس کو اپنا لا کے بٹھا دیا، جو سر تسلیم خم کرتا ہے ہر بات پہ، کرسی پہ بٹھا دیا ہے. اور اس لیے تو آج یہ ملک کا حال ہوا ہے. یہی وجہ ہے آج پاکستان کی رسوائی کی، یہی وجہ آج پاکستان کی موجودہ صورتحال کی اور معیشت کی تباہی کی. اس لیے تو روز بروز غربت بڑھ رہی ہے، اس لیے تو روز بروز بربادی بڑھ رہی ہے، اور اس لیے تو ہم اقوام عالم میں روز بروز رسوا ہو رہے ہیں، اور پہلے سے زیادہ رسوا ہو رہے ہیں. آج کوئی ہمارے ساتھ کھڑا ہونے کو تیار نہیں، کوئی ملک بھی نہیں. میں پہلے بتا چکا ہوں
کہ ریزولوشن پاس کرانے کے لیے بھی ہمارے پاس میجورٹی نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد آپ ایک نیا بلاک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں OIC کو چھوڑ کر. کس طرف آپ ملک کو لے کے جا رہے ہیں؟ یہ کون اس کو ملک کو آپ کے کل کو ٹھیک کرے گا؟ کون ہے جو دوبارہ اس ملک کو ٹریک پہ لائے گا؟ بھائی یہ تو سلسلہ الیکشن سے پہلے شروع ہو چکا تھا، یہ تو الیکشنوں کے بعد کی باتیں میں کر رہا ہوں نا، لیکن سلسلہ الیکشن سے پہلے شروع ہو گیا تھا جب آپ نے نواز شریف کو وزارت عظمیٰ سے فارغ کروا دیا، صرف بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر. بیٹے سے، کسی اور سے نہیں، بیٹے سے تنخواہ نہیں لی، نواز شریف صاحب ڈسمسڈ. اور پھر وزارت عظمیٰ سے نکالنے کے بعد آپ نے اس کے خلاف ریفرنس بنوائے، اس کو سزائیں دلوائیں انہی عدالتوں سے جن کا میں نے آپ کے سامنے ابھی ذکر کیا ہے. کہیں سے وہ کرنل نکلتا ہے اور کہیں سے جو ہے وہ ایک جنرل نکلتا ہے. کہ اگر آپ نے نواز شریف کو جو ہے وہ باہر نکالا یا آپ نے اپنا مریم نواز کو بیل دی، ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی. یہ ہے وہ 2 سال کی محنت جو ضائع ہونے کا خدشہ تھا ان کو. یہی وہ 2 سال کی محنت تھی نا کہ ISI کے جنرل فیض حمید ان کو ملنے گئے کہ آپ نے نواز شریف کو ضمانت نہیں دینی، نہ اس کی بیٹی کو. اور جب وہ نہیں مانے تو ان کے چیف جسٹس کے پاس چلے گئے اور ان پر دباؤ ڈالا. اور پھر مریم اور نواز شریف کے جو بینچ ہے اس میں شوکت صدیقی کو مت رکھا جائے. پھر آپ کہتے ہو ہم سیاست میں انٹرفیئر نہیں کرتے، ہم مداخلت نہیں کرتے، ہم دوسرے اداروں میں مداخلت نہیں کرتے. پھر یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو مداخلت کی جگہ کوئی اور نام دیں گے. اور جنرل صاحب کون ہے؟ جنرل فیض حمید ISI کے ڈائریکٹر جنرل ہیں. اور کن کی انسٹرکشن پہ کام کرتے ہیں؟ وہ از خود کرتے ہیں یا کسی سے انسٹرکشن کے آرڈرز لیتے ہیں؟ اور پھر جب وہ میں چلے مانتا ہوں کہ انہوں نے اپنے آپ کیا ہوگا، تو پھر مولانا غفور حیدری صاحب نے جو یہ بات کہی ہے کہ ہمیں جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا، چیف آف آرمی اسٹاف نے، کہ ہمیں نواز شریف کو سارٹ آؤٹ کر لینے دو اور جو ہم کر رہے ہیں اس کے خلاف آپ اس میں دخل مت دیں. دھرنا آپ جو کر رہے ہیں اس کو نواز شریف کو سارٹ آؤٹ کرنے میں، وہ آپ ہمیں اس میں کرنے دیں، اس میں دخل نہ دیں. اور یہ اس کا مطلب پھر یہ کہاں سے بات چلتی ہے؟ کدھر سے چلتی ہے یہ بات؟ یہ سب بھائی اب میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ ہے وہ جو 2 سال محنت ہوتی رہی ہے، جس کے بارے میں فیض حمید صاحب کہتے ہیں کہ ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی اگر آپ نے نواز شریف کو اور مریم کو باہر آنے دیا. پھر ہم اگر یہ کہتے ہیں کہ الیکشن میں دھاندلی نہیں ہوئی تو ہم سے بڑا پھر بیوقوف کون ہو سکتا ہے؟ الیکشن میں دھاندلی پھر ہوئی، اس کا نتیجہ سامنے آیا، اور آپ نے ایک سلیکٹڈ وزیر اعظم کو بٹھایا. اس لیے تو آج ملک کا یہ حال ہو گیا ہے. اس لیے تو ہم لوگ بھی اب تنگ آمد بجنگ آمد، ہم تو اپنے ملک کے ساتھ یہ کھیل تماشا مزید برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ ہمارا سٹیٹمنٹ آپ لکھ لیں کہیں، ہم بھی خوددار لوگ ہیں، ہمارا بھی ضمیر ہے. میں بھی سیلف ریسپیکٹ میں بلیو کرتا ہوں. میں کوئی اللہ معاف کرے مجھے، میں کوئی مغرور یا متکبر آدمی نہیں ہوں، لیکن اپنی انا میں بلیو کرنے والا بندہ ہوں. اور آج آپ کو بھی، جو آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بھی طے کر لیں کہ آپ نے اپنے ضمیر کے خلاف کوئی کبھی سودا نہیں کرتا. آپ طے کر لیں کہ آپ نے سیلف ریسپیکٹ کو کبھی قربان نہیں کرتا. آپ باضمیر لوگ ہیں، باضمیر بن کے دکھائیں. آپ جب ضمیر کے
के मुताबिक चलेंगे तो आपकी कौम लाजमन इंशाल्लाह आपके पीछे चलेगी, ये मैं आपको एश्योर करता हूं। तो हजूर ये जो सब कुछ जो है, ये सब कुछ एक लिखा हुआ स्क्रिप्ट था जिसके मुताबिक ये सारी चीजें जो ये हुई। JIT बनाई गई जिसमें नवाज शरीफ के खिलाफ JIT बनी, जिसमें मिलिट्री इंटेलिजेंस के नुमाइंदा था, जिसमें ISI का नुमाइंदा था, और ये मुल्क की तारीख में पहली मरतबा हुआ। आप वजीर आजम की JIT आप बना रहे हैं, उसमें आप और लोग उनको रखा गया जो एक WhatsApp पे लोगों को चुना गया था, उसकी भी एक तारीख है। तो अब मैं समझता हूं कि जब आपको कुछ नहीं मिला तो आपने सिर्फ एक अकामे पे अपने मुल्क के वज़ीर आज़म को निकाल दिया। कोई है बात समझ में आने वाली? कोई मुझे समझा दे, मैं समझना चाहता हूं। कोई मुझे समझा दे ताकि मैं समझ जाऊं, और अगर मैं गलत कह रहा हूं तो फिर जनाब मैं मादरत करने के लिए तैयार हूं, लेकिन अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो फिर हजूर आपको समझने की जरूरत है, और आपको भी इस्लाह करने की जरूरत है। और फिर रेफरेंस बना दिए, सजाएं दिलवा दी, और फिर क्या हुआ? यानी बलूचिस्तान के अंदर मैं देख रहा हूं अपनी आंखों से, यहाँ हमारे चैनल साहब भी बैठे हुए हैं, कादर बलोच साहब भी बैठे हुए हैं, बलूचिस्तान से और भी लोग होंगे, उनके सामने, हमारी आंखों के सामने बलूचिस्तान की हुकूमत को गिरा दिया गया। और फिर वहाँ पर आसिम सलीम बाजवा साहब भी वहीं मौजूद थे, कोर कमांडर थे, और वहाँ पर हुकूमत को हमारी गिराकर तो मॉडल टाउन में मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल वर्किंग कमेटी का इजलास जारी है। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इससे खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि मैं अब खामोश नहीं रह सकता, मुझे चुप कराने की कोशिश ना की जाए। हमारे दौर में माशी हालात बेहतर थे, इस हुकूमत में गरीबों के चूल्हे ठंडे हो गए हैं। हमने मुल्क के दिफा को मजबूत बनाया। 5.8% हमारा ग्रोथ रेट था। कहाँ हैं 1 करोड़ नौकरियाँ? क्या ये होती है रियासत मदीना? इमरान खान को हम पर मुसल्लत किया गया। मैं पूछता हूँ कि हम सबको तारीख की दुरुस्त सिमत में खड़ा होना चाहिए। अगर आपका जवाब हाँ है तो आपको मेरा साथ देना होगा। मज़ीद उन्होंने कहा कि आप मुझे हमेशा अपने नज़रिए पर कायम पाएंगे। साबिक़ वज़ीर आज़म ने कहा कि आपको वोट की इज़्ज़त बचाना होगी। पाकिस्तान की आवाम आज आपकी तरफ देख रही है। जब बिजली का बिल आता है तो लोग रोते हैं, लोग पानी से रोटी खाने पर मजबूर हैं, और आज 20,000 में गुजारा मुश्किल हो गया है। हमारे दौर में 20,000 में गुजारा हो जाता था। इलेक्शन की बात की उन्होंने कहा कि RTS को बंद करके हमें हरवाया गया, लोगों को पोलिंग स्टेशन से बाहर निकाला गया। सिर्फ 4 वोट से इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाया गया है। हम अंधे तो नहीं, हमें इंसाफ किससे मिलेगा? मज़ीद उन्होंने कहा जज अरशद मलिक तो चले गए मगर उनका फ़ैसला अभी तक महफूज है। कुछ लोगों ने अरबों रुपए के असासे बनाए, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं। नवाज शरीफ ने मज़ीद कहा कि ये इंसाफ का दोहरा मयार है। आज मुल्क की हालात की ज़िम्मेदारी किस पर है? रुपया गिर गया है। एशिया में सबसे पसमानदा मुल्क हमें समझा जा रहा है। आज कोई मुल्क हमारे साथ खड़े होने को तैयार नहीं। मुझे वज़ारत उज़्मा से निकालने के बाद रेफरेंस बनवाए गए, मुझे इकामा की बुनियाद पर निकाल दिया गया और बलूचिस्तान की हुकूमत को भी गिरा दिया गया। आपको एक दफ़ा फिर अपडेट करें कि मॉडल टाउन में मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल वर्किंग कमेटी का इजलास जारी है। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ वीडियो लिंक के ज़रिए इसमें शरीक हैं और उन्होंने ख़िताब किया। ख़िताब में उन्होंने कहा कि अब मुझे खामोश नहीं कराया जा सकता, मैं मज़ीद खामोश नहीं बैठूँगा, और माशी हालात पर ख़ासी तनकीद की। कहा कि हमारे दौर में ग्रोथ रेट 5.8% था, मगर अब ग्रोथ रेट बहुत नीचे आ चुका है और मुल्क के अंदर गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। नौकरी पेशा अफराद के लिए भी ज़िंदगी मुश्किल हो गई है। मसाइल की बात की। उन्होंने कहा कि आज इंसाफ का हाल आपके सामने है। मोटरवे ज़्यादती केस का भी जिक्र किया और कहा कि इसकी ज़िम्मेदारी भी हुकूमत पर है। उन्होंने कहा कि हमारे दौर में माशी हालात बहुत बेहतर थे, इस हुकूमत में गरीबों के चूल्हे ठंडे हो चुके हैं। हमने मुल्क के दिफा को मजबूत बनाया और कहा कि कहाँ हैं अब
1 करोड़ नौकरियां जिनका इलेक्शन के दिनों में वादा किया गया था, कहाँ हैं वो घर जिनका वादा किया गया था। उन्होंने कहा कि क्या ये होती है रियासत मदीना। इमरान खान को हम पर मुसल्लत किया गया है, इमरान खान इस काबिल नहीं कि वो इस मनसब पर बैठें। मैं पूछता हूँ कि क्या हम सबको तारीख़ की दुरुस्त सिमत में खड़ा होना चाहिए या नहीं। आपको एक दफ़ा फिर बराह रास्त लिए जाते हैं, वो खिताब कर रहे हैं। 2 साला प्रोग्राम का वो हिस्सा था, उसके बाद फिर जिसका खमियाजा आज कौम भुगत रही है। भाई, इन चीजों का खमियाजा ये पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम भुगत रहे हैं, आप सब भुगत रहे हैं। नैब को अमली के एहसासों पे उन्होंने अपनी आंखें बंद की हुई। ये नैब का किरदार है। भाई, आपने जनरल आसिम बाजवा को नोटिस भेजना तो भेजें, नहीं भेजना तो फिर कम से कम एक मेडल ही दे दे उसको, और कोई मेडल उनको प्रेजेंट कर दे, कोई हलाले इस्तिकलाल दे दें, कोई तमगाए जुर्रत दे दें, कोई दे दें, किसी किस्म का मेडल आप उनको दे दें। आपने अपना जो है वो ये पेशावर मेट्रो का हाल मैंने अभी आपको बताया। मालम जब्बा आपको नजर नहीं आता, पेशावर मेट्रो आपको नजर नहीं आता। इस पे स्टे लिए हुए हैं, पेशावर मेट्रो पे स्टे लिया हुआ है कि जी आप इसमें इंक्वायरी ना हो। मैं जान सकता हूं ये स्टे लेने का मकसद क्या था। एक ऐसा स्टे जो पाकिस्तान के अवाम जानना चाहते हैं। ये अवाम, ये पैसा भाई इमरान खान का, ये लाने वालों का जाती पैसा नहीं है, ये पाकिस्तानी अवाम के खून पसीने की कमाई है। ये खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की खून पसीने की कमाई है। ये इसका पूरा पूरा हिसाब किताब होगा, और ये सब नैब की नजरों से क्यों ओझल है। कहां है वो बिलियन दरख्तों का मंसूबा, उसमें जो पैसा है वो किधर है, किसने कहा है मालम जब्बा का पैसा इतना बड़ा स्कैंडल है, कौन इसका जवाब देगा। ये सब चीजें जो कौम इनका जवाब मांगती है, और ये जवाब आपको देना होगा। मैं कल भी मैंने कहा है कि मैं अपना दूसरी मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि ये कौन बताएगा हमें फॉरेन फंडिंग केस जो है वो इतने सालों से क्यों दबा हुआ है, क्यों नहीं वो सामने आता, और क्यों नहीं अपना जो है वो उसका कोई हिसाब किताब कौम के सामने आता, क्यों उसके खिलाफ भी स्टे ऑर्डर वगैरह लेते रहे और दे रहे हैं। और क्योंकि उसमें सब गड़बड़ है, करप्शन है, पैसा खाया है, पैसा बनाया है, और लेकिन मुझे समझ नहीं आती उसको कौन रोक रहा है कि वो फैसला जो उसका सुनाया जाए और फैसला कौम के सामने लाया जाए। मैं जानना चाहता हूं, अलीमा खान को तो आई, और आपने कहां से जायदादें बनाई। अलीमा खान से एक को फलान कर अंदर दाखिल होकर अपने मुल्क के वज़ीर को गिरफ्तार कर। मैं उसको सलाम नहीं करता, हरगिज़ नहीं करूंगा, और मैं उसको भी सलाम नहीं करता तो मुल्क की दौलत लूट कर अमेरिका में जाके जायदादें बनाए। मैं उसको भी सलाम नहीं करता जो अवाम का मैंडेट चोरी करे, कभी नहीं करूंगा। और मेरे दिल में उनके लिए कोई इज्जत नहीं है। मेरे दिल में इन लोगों के लिए इज्जत है जो हक हलाल की कमाई खाते हैं, जाके 24-24 घंटे ड्यूटी देते हैं बॉर्डर्स पे, पाकिस्तान की रखवाली करते हैं, आइन का एहतराम करते हैं, और उसके बाद अपने कानून का एहतराम करते हैं। मेरी जान भी उनके लिए हाजिर है, मेरी दिल की गहराइयों से उनके लिए सल्यूट है। अपनी ओथ का एहतराम करते हैं, ओथ जो हल्फ लेते हैं फौज में भर्ती होते वक्त, उसका एहतराम करते हैं। और वो ओथ पता क्या कहती है, वो ओथ कहती है, सुन ले जरा, ये 4 लाइनें हैं।
جب مسلح افواج میں وہ بھرتی ہوتے ہیں یا کمیشن لیتے ہیں تو کہتے ہیں میں صدق کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کی حمایت کروں گا جو عوام کی خواہشات کا مظہر ہے، اور یہ کہ میں اپنے آپ کو کسی بھی قسم کی سیاسی سرگرمیوں میں مشغول نہیں کروں گا۔ کیا میں اپنے آپ کو کسی بھی قسم کی سیاسی سرگرمیوں میں مشغول نہیں کروں گا، اور یہ کہ میں مقتضیات قانون کے مطابق اور اس کے تحت پاکستان کی فوج بری، بحری یا فضائی میں پاکستان کی خدمت ایمانداری اور وفاداری کے ساتھ انجام دوں گا۔ جو اس کی پاسداری کرتا ہے میں اس کو سلوٹ کرتا ہوں، جو آئین کی پاسداری کرتا ہے میں اس کو سلوٹ کرتا ہوں، جو قانون کی پاسداری کرتا ہے میں اس کو سلوٹ کرتا ہوں، لیکن جو اس کی نہیں کرتا، جو آئین توڑتا ہے، جو قانون توڑتا ہے، وہ آئین کے ساتھ غداری کرتا ہے، وہ پاکستان کے ساتھ غداری کرتا ہے، کبھی اس کے ساتھ جو ہے وہ ہاتھ نہیں ملاؤں۔ بالکل مشرف کے ساتھ بھی یہی میرا تنازع تھا، تنازع کیا، یہی اپنا میرا اختلاف تھا، اور آج بھی میرا یہی اختلاف ہے ان لوگوں سے جنہوں نے پاکستان کے مینڈیٹ کو چوری کیا ہے۔ یہ نہیں تسلیم کریں گے آپ۔ بھائی میں اپنی بات بہت لمبی کر چکا ہوں، آپ کو قوم دیکھ رہی ہے، قوم مجھے بھی دیکھ رہی ہے، ہماری باتیں سن رہی ہے، میری باتیں حرف بحرف قوم نے سنی ہے۔ 10 تاریخ کو، پہلی 30 تاریخ کو جو ہماری میٹنگ ہوئی تھی، 20 تاریخ کو اے پی سی کی، اس کی بھی قوم نے ساری گفتگو سنی، آج بھی سن رہی ہے، آپ بھی سن رہے ہیں۔ دیکھنا کہ جو حلف آج آپ نے مجھ سے لیا، میں نے آپ سے لیا ہے، اس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے اور اس کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ پھر قوم نہ آپ کو نہ مجھے معاف کرے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے حامی ناصر ہو، میں ابھی آپ کے ساتھ ہی ہوں، کہیں نہیں جا رہا، انشاءاللہ میں آپ کی کارروائی سنوں گا اور دیکھوں گا۔ پاکستان، میرے ساتھ نعرہ لگائیں، پاکستان۔ ماڈل ٹاؤن میں نون لیگ کی سینٹرل ورکنگ کمیٹی کا اجلاس جاری ہے اور سابق وزیراعظم نواز شریف ویڈیو لنک کے ذریعے اس میں شریک ہوئے۔ خطاب کیا، انہوں نے کہا کہ پشاور بی آر ٹی پر سٹے لے رکھا ہے، نیب کی نظروں سے پی ٹی آئی کے پروجیکٹس اوجھل کیوں ہیں؟ فورن فنڈنگ کیس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اس کا فیصلہ کہاں ہے؟ بنی گالہ کی جائیداد کہاں سے بنی؟ قوم سب جانتی ہے۔ مزید کہا کہ میں اب خاموش نہیں رہ سکتا، مجھے چپ کروانے کی کوشش نہ کی جائے۔ ہمارے دور میں معاشی حالات بہت بہتر تھے، اس حکومت میں غریبوں کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں، ہم نے ملک کے دفاع کو مضبوط بنایا۔ 5.8% ہمارا گروتھ ریٹ تھا۔ کہاں ہیں 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ گھر؟ کیا یہ ہوتی ہے ریاست مدینہ؟ مزید کہا کہ عمران خان کو ہم پر مسلط کیا گیا ہے، میں پوچھتا ہوں کہ کیا ہم سب کو تاریخ کی درست سمت میں کھڑا ہونا چاہیے یا نہیں؟ اب احسن اقبال اس تقریب سے خطاب کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ کہ گلگت تک پھیلی ہوئی شاخوں کے نمائندہ ہیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ اب میں دعوت دوں گا جناب شاہد خاقان عباسی صاحب کو، سینئر نائب صدر پاکستان مسلم لیگ نون اور سابق وزیر اعظم۔ آپ کو ایک دفعہ پھر اپڈیٹ کریں کہ اب سے کچھ دیر بعد شاہد خاقان عباسی سابق وزیر اعظم وہ گفتگو کریں گے۔ اس سے قبل میاں نواز شریف نے گفتگو کی اور ان کا کہنا تھا کہ میں اب خاموش نہیں رہ سکتا، مجھے چپ کرانے کی کوشش نہ کی جائے۔ معاشی حالات پر بات کی، اس کے علاوہ الیکشن 2018 کے اوپر بھی بات کی، کہا کہ صرف 4 ووٹ سے وزیر اعظم عمران خان کو وزیر اعظم بنایا گیا ہے، ہم اندھے تو نہیں ہیں، ہم سب جانتے ہیں۔ آر ٹی ایس سسٹم کے اوپر بات کرتے ہوئے کہا کہ آر ٹی ایس کو بند کر کے ہمیں ہرایا گیا، لوگوں کو پولنگ سٹیشن سے باہر نکالا گیا۔
آپ کو ووٹ کی عزت بچانا ہوگی. یہ انہوں نے کہا اپنے تمام ان ممبران سے جو اس وقت شریک ہیں اس اجلاس کے اندر. پاکستان کی عوام آج آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. سب جانتے ہیں کہ اس الیکشن کو ریگ کیا گیا ہے. جب بجلی کا بل آتا ہے تو انہوں نے کہا کہ لوگ روتے ہیں, لوگ پانی سے روٹی کھانے پر مجبور ہیں. آج 20,000 میں گزارا مشکل ہو رہا ہے. ہم اندھے نہیں, ہم سب جانتے ہیں. کچھ فیصلوں کے اوپر انہوں نے بات کی, کہا کہ جج ارشد ملک تو چلے گئے ہیں مگر ان کا فیصلہ آج تک موجود ہے. اور مزید کہا کہ کچھ لوگوں نے اربوں روپے کی جائیداد بنائی لیکن انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں.